السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 روز قبل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور ہم نے خاص طور سے مسلمانوں کو باخبر کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ مسلمانوں، تمہارا اصل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکا دو۔ لیکن 22 تاریخ کو جو رزلٹ اور جو نتیجہ آیا ہم مسلمانوں کا، اس سے بڑی دل شکنی ہوئی اور دل بہت زیادہ غمگین اور غمزدہ ہوا کہ مسلمان اس طرح غافل ہے، اس طرح غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ غفلت سے نکلنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ سارے حالات کو دیکھنے کے باوجود، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ہم اپنے بڑے اکابرین، اپنے بڑے علماء اور اپنے بزرگان دین اور اپنے بڑے اور نیک لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں۔ اگر ہم سنتے بھی ہیں تو عملی جذبے کے ساتھ سننا نہیں ہے، عمل کی نیت کے ساتھ سننا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بظاہر روزانہ دیکھنے میں آ رہی۔ مسلمان اس طریقے سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کا قہر نازل ہو یا اللہ کا غضب نازل ہو یا اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو، تب اس کے سمجھ میں آئے گا۔ اس طرح غافل ہے۔ فرمایا کہ 22 جنوری کو جو سب سے اہم کام، خالی 22 جنوری نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنا روزانہ کا معمول، روزانہ کا مشغلہ مسلمانوں کو یہ بنانا چاہیے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن مسجد کی آبادی کی فکر ہو، مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہو، اور اپنی فکر ہو، اپنے گھر والوں کی فکر ہو، اپنے بچوں کی فکر ہو، اپنی نسلوں کی فکر ہو، اپنے پڑوسیوں کی فکر ہو۔ لیکن ہم ایسے غافل ہیں، ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ہمیں اپنی فکر ہے، نہ گھر والوں کی فکر ہے، نہ دوسروں کی فکر ہے۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ زندگی ایسی نہیں ہے جیسے چاہو گزار کے چلے جاؤ، نہیں، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی فتح یابی، اللہ کی طرف سے فتح آئے، نصرت آئے، امداد آئے، اعانت آئے، مدد آئے، لیکن مدد کے جو ذرائع، جو اسباب اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اس کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی امداد، اس کی اعانت، اس کی نصرت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں، یہ جو اذانیں سن کر چوراہوں پر، سڑکوں پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تم نمازیں چھوڑ کر زندگی گزارتے ہو، اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ کر جی رہے ہیں؟ پوری زندگیاں غفلت میں گزرتی جا رہی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، پورا کا پورا وقت، پورا کا پورا ٹائم ہمارا موبائلوں پر اور خرافاتوں میں، برائیوں میں، منکرات میں، گپ شپ میں نکال دیتے ہیں۔ ہمیں خبر بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا، ہم نے کیا بھلائی کی ہے، کیا خیر کیا اور کیا برائی کی۔ یعنی برائی کی برائی کیا، برا ہونا بھی ہمارے دل سے ختم ہو گیا اور نیکی کا اچھا ہونا بھی ہمارے دل سے نکل گیا۔ ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے، ہمارا حال تو یہ ہو چکا، برائی نہیں لگتی، نیکی نہیں لگتی۔ اب نہ ہمارے اندر نیکی کا شوق ہے، یعنی نہ شوق کی وجہ سے کوئی عمل کرتے ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ خوف کی وجہ سے کوئی عمل کرتے ہیں۔
نہ ہمیں جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے۔ خدا کی قسم جب قوم کا یہ حال ہو جائے جس کو نہ جنت کا شوق ہو نہ جہنم کا خوف ہو نہ اللہ کا ڈر ہو نہ اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے تیار ہو، تو اس قوم کی ذلت کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی۔ وہ قوم ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی اور روندی جائے گی اور ہر جگہ پریشان بے حال مجبور ہوگی، لوگ اسے پیروں کی ٹھوکروں پر لائیں گے۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے ہوش کے ناخون لو۔ اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، وقت دیا ہے، آؤ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو، آؤ مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرو، آؤ مسجد کو اپنا گھر بنا لو، آؤ مسجد کو اپنا گھر بنا لو۔ مسجد کو اپنا گھر بنا لو گے اللہ سارے مسائل حل کر دیں گے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اللہ سارے فیصلے فرمائیں گے، سارے مسائل آپ کے حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔